السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیلی رپورٹ اینڈ ٹیکنیکل. آج میں پھر ٹیکنیکل تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے ایک انتہائی اہم موضوع پر ایک نئی ویڈیو لا رہا ہوں. موضوع ہے ٹیمپرنگ، جس کو اردو میں آبداری دینا بھی کہتے ہیں. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکیں. اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. میری پچھلی ویڈیو پلین کاربن سٹیل میں نے بتایا تھا کہ جب اس سٹیل کو ہیٹ ٹریٹمنٹ پروسیس کے ذریعے ہارڈ کیا جاتا ہے تو ایک نیا سٹرکچر بنتا ہے جسے مارٹنسائٹ کہتے ہیں، جو انتہائی ہارڈ اور بریٹل ہوتا ہے. یہ سٹیل اس حالت میں استعمال کے قابل نہیں ہوتا. اس کی بریٹلنس کو ختم کرنے اور قابل استعمال بنانے کے لیے اس پر جو پروسیس کیا جاتا ہے اس کو ٹیمپرنگ کہتے ہیں. اس عمل سے مٹیریل کی ٹفنس بڑھ جاتی ہے اور وہ بآسانی استعمال کے قابل بن جاتا ہے. ٹیمپرنگ کا عمل کرنے کے لیے سخت شدہ پرزوں کو پہلے کریٹیکل ٹیمپریچر A1 سے نیچے گرم کرتے ہیں. عام طور پر یہ درجہ حرارت 600 سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے اور بعض حالتوں میں 650 سینٹی گریڈ تک بھی ہو سکتا ہے. اس درجہ حرارت پر ایک مقررہ وقت تک رکھ کر عام ہوا میں ٹھنڈا کیا جاتا ہے. تاہم کچھ خاص قسم کے الائے سٹیل مثلاً نکل سٹیل، کرومیم سٹیل کی ٹیمپرنگ کرنے کے لیے کسی مائع میں ڈال کر ٹھنڈا کرتے ہیں. ٹیمپرنگ کو درجہ حرارت کے اعتبار سے 3 مراحل میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا مرحلہ، جو کہ 150 سینٹی گریڈ سے 200 سینٹی گریڈ کے درمیان ہوتا ہے. اس ٹیمپریچر پر گرم کر کے ٹھنڈا کرنے سے مارٹنسائٹ کی حالت کچھ بہتر ہو جاتی ہے. اس حالت میں اس کو ٹیمپرڈ مارٹنسائٹ کہتے ہیں. یہ ذرات صرف اوزاروں کے سروں پر پیدا کیے جاتے ہیں، مثلاً ٹیپ جو ہائی کاربن سٹیل سے تیار ہوتی ہے. اس کو 190 سینٹی گریڈ تک گرم کر کے عام ہوا میں ٹھنڈا کرتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے مرحلے کی. دوسرا مرحلہ 200 سینٹی گریڈ سے 400 سینٹی گریڈ کے درمیان ہوتا ہے. اس مرحلے میں سٹیل کو 200 سے 400 سینٹی گریڈ کے درمیان گرم کر کے ٹھنڈا کرتے ہیں. اس مرحلے پر مارٹنسائٹ ختم ہو جاتا ہے اور نئے ذرات ٹروسائٹ بن جاتے ہیں. اس سٹیل سے زیادہ تر ہاتھ سے کام کرنے والے اوزار بنائے جاتے ہیں، مثلاً ہتھوڑی، سینٹر پنچ، تھریڈنگ ڈائی وغیرہ. اب آ جاتا ہے تیسرا مرحلہ. تیسرا مرحلہ 400 سے 600 سینٹی گریڈ درمیان ہوتا ہے. اس مرحلے پر سٹیل کو اس ٹیمپریچر پر گرم کر کے ٹھنڈا کرنے سے جو نئے ذرات بنتے ہیں ان کو سوربائٹ کہتے ہیں. اس سٹیل سے سپرنگ، کمانیاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں. طلباء یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ان تینوں مراحل میں ٹیمپریچر کی جو رینج دی ہوئی ہوتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ پرزے کو ٹیمپر کرنے کے لیے کسی بھی ٹیمپریچر پر گرم کر کے ٹھنڈا کر لیں، بلکہ پرزے کی ڈیمانڈ کے مطابق ٹیمپریچر سیٹ کرنا پڑتا ہے. مثلاً ٹیپ کے لیے ٹیمپرڈ مارٹنسائٹ ذرات کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے ہم 190 درجے سینٹی گریڈ ٹیمپریچر سیٹ کرتے ہیں. اسی طرح ہتھوڑی 310 سینٹی گریڈ، سینٹر پنچ 285 سینٹی گریڈ تک گرم کر کے ٹیمپرنگ کا عمل مکمل کرتے ہیں. ان دونوں اوزاروں کا تعلق ٹروسائٹ ذرات سے ہے، جبکہ اس مرحلے پر ٹیمپریچر 200 سے 400 سینٹی گریڈ ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ایک ہی طرح کا ٹول مثلاً سکرو ڈرائیور میڈیم کاربن سٹیل اور ہائی کاربن سٹیل دونوں سے بنتا ہے، دونوں سٹیل کے لیے ٹیمپریچر مختلف ہوگا. اگر میڈیم کاربن سٹیل استعمال کریں گے تو 320 سینٹی گریڈ
اور اگر ہائی کاربن اسٹیل استعمال کریں گے تو ہم ٹیمپریچر 350 درجہ سینٹی گریڈ رکھیں گے۔ بے شک ان دونوں صورتوں میں ذرات ٹو سائٹ ہی بنیں گے۔ اسی طرح ملنگ کٹر ہائی سپیڈ سٹیل اور مرکب سٹیل سے بنتے ہیں۔ ہائی سپیڈ سٹیل کے لیے ٹیمپریچر 560 سینٹی گریڈ رکھا جاتا ہے اور مرکب سٹیل کی صورت میں 190 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر رکھا جاتا ہے۔ آخر میں ایک اور اہم بات وہ یہ کہ جب بھی ہارڈننگ کا عمل کریں تو کوشش کریں کہ جلد از جلد ٹیمپرنگ کا عمل مکمل کر لیں، وگرنہ ایسے سٹیل میں ہلکے ہلکے شگاف پیدا ہو جاتے ہیں جو کھلی آنکھ سے تو نظر نہیں آتے لیکن مائکروسکوپ سے نظر آ جاتے ہیں۔ ٹیمپرنگ کے عمل میں جتنی دیر ہو وہ شگاف بڑھتے جائیں گے اور سٹیل مزید کمزور ہو جائے گا اور استعمال کے قابل نہ رہے گا۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔